بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں کے مسائل سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آواز سنی تو اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو اتنی چیخ و پکار کر رہی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے، اے عورت، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی چیخو پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنا رو رہی ہے اور واویلا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میری کوکھ میں بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب یہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس شخص کے پاس گئی تو وہ اسے اپنی اولاد ماننے سے انکاری ہے۔ اب وہ نہیں مان رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور جو خود بہت برگزیدہ انسان تھے، جو کہ خود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی عدل و انصاف کے حوالے سے بہت مشہور تھی، جلال میں آ گئے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے، تو مجھے اس کا نام بتا، ابھی اس کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوگی کہ اس شخص کو سزا دے پائیں۔ سلطان نے کہا، تو بتا تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح میں اس بندے کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جب اس عورت نے اس بندے کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، یہ بچہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ سلطان کے اوپر یہ سن کر سخت تاری ہو گیا کہ یہ عورت اللہ کے اتنے بڑے ولی کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اللہ کے اس نیک بندے کے خلاف ایسی بات کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ حقیقت یہی ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہی اس بچے کا باپ ہے۔ سلطان نے کہا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ 4 بندے گواہی دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جو کچھ یہ عورت کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہے؟ وہ سب کہنے لگے، جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اس عورت کے پاس جاتے ہوئے، اور یہ بچہ انہی کا ہے۔ لیکن اب وہ مان نہیں رہا۔ سلطان التمش جلال میں آ گئے۔ اس عورت نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ اس بندے کو سزا دیتے ہو یا نہیں۔ سلطان نے ایک شخص کو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت بختیار کاکی، جو کہ اب بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ دربار میں حاضر ہوئے، تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، بیٹھ جاؤ۔ آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر دربار میں آیا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک مناسب نہیں ہے، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ سلطان التمش نے کہا، عالیجا، یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں، نہ ہی میں نے کبھی اس عورت کو دیکھا ہے۔
لیکن وہ عورت اپنے بیان پر ڈٹی رہی اور کہنے لگی، یہ دیکھو، میرے پاس اس بات کے گواہ بھی موجود ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ حضرت بختیار کاکی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر حضرت بختیار کاکی نے سلطان سے عرض کی کہ مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے، مجھے 1 دن کی مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور اپنا فیصلہ بھی سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور 1 دن کی مہلت دے دی۔ خواجہ بختیار کاکی دربار سے گھر کی طرف چل دیے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے، اے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، اور میری عزت تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اے میرے مالک، میری مدد فرما۔ اور اسی طرح دکھے دل سے اپنے استاد حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو یاد کرنے لگے۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت زندہ تھے، خواب میں آئے اور کہنے لگے، اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح اللہ کے حکم سے دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ سلطان سے کہنا میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی، حضرت بختیار کاکی انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی سے سوال کرنا چاہا کہ اتنے میں خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔ خواجہ غریب نواز نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، اے اس عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں بختیار کاکی پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگا رہی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی، بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی کہ تمام درباریوں نے بھی سنی۔ بچے نے پیٹ میں کہا، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی آواز سن کر سب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قطب الدین کاکی کا ہاتھ تھاما اور دربار سے جانے لگے۔ سلطان شمس الدین پیچھے بھاگے اور عرض کی کہ عالی جاں کدھر جا رہے ہیں؟ تو خواجہ اجمیری کہنے لگے، بختیار کاکی کو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ لوگ فیض حاصل کر سکیں، لیکن آپ سے ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان التمش نے عرض کیا، عالی جاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر ہی انہیں ادھر رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مان گئے اور حضرت بختیار کاکی سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہ سکتا ہے، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔